जिस रोज ظاہر سی بات ہے عرش کا سایہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے عرش کا سایہ یہ ہر کسی انسان کے لیے تو اویلیبل یا میسر نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العزت کے بہت ہی مخصوص بندوں کے لیے اس روز عرش کا سایہ مہیا ہوگا، اویلیبل ہوگا، ان کو سہولت ہوگی کہ وہ عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے. جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یاد رکھیے. اور جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سائے کی تلاش جب کی جاتی ہے جب سورج بہت تیز تپش میں ہوتا ہے. ہم لوگ ایک میدان میں کھڑے ہیں اور میدان میں پورا میدان جس کو ہم کہیں گے پلین میدان ہے، کوئی جھاڑ وغیرہ نہیں ہے، تو انسان انتظار کرتا ہے کہ کوئی بادل آ جائے. جب بادل آ جاتا ہے تو انسان اس کے سائے کے نیچے جب آ جاتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں وہ بادل سہارا دیتا ہے. اس بات کو آپ سپورٹس وغیرہ کھیلنے کبھی میدانوں وغیرہ میں گئے ہوں گے، ریلیز وغیرہ، پروٹیسٹ وغیرہ، یا پھر جو ہے پروگرام اسپیچز ہوتے ہیں، تو وہاں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بادل آ گیا تو سب لوگ اوپر دیکھ کے ریلیف محسوس کرتے ہیں، ایک طرح کا جس کو کہیں گے ایک بہت پریویلیج محسوس کرتے ہیں. ہاں چلو بادل آ گئے. تو یہ اس روز کی سائے کی جب بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہیٹ ہے اور لائٹ ہے کہیں نہ کہیں. مطلب سائے میں جاتا ہے انسان تبھی ہے جب اس کو سمجھ رہے آپ دھوپ سے بچنا ہوتا ہے، تیز تپش یا روشنی سے بچنا ہوتا ہے، اور سایہ جب آ جاتا ہے تو سائے میں ریلیف ملتا ہے. یاد رکھیے ریلیف ملتا ہے. حالانکہ وہ سایہ بھی اس تپش کے اندر ہی ہوگا، لیکن اگر تھوڑا بھی آ جاتا ہے تو ریلیف. جیسا کہ ایک تیز دھوپ ہے اور بازو آپ ٹریفک میں کھڑے ایک بس آ جائے، اس بس کا سایہ آپ پہ آتا تو آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے. تو اس روز جو عرش کا سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس دن کی کیفیت کیا ہوگی وہ بہت ہولناک ہوں گی. یاد رکھیے آگے میں رکھوں گا. تو بہرحال وہ سایہ بڑا اہم ہے. تو جو عرش الہی کے سائے میں جو لوگ اس دن ہوں گے، انڈر دا شیڈو یا شیڈ ہوں گے، یاد رکھیے تو یہ لوگ بڑے ہی خاص لوگ ہوں گے. یاد رکھیے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ 7 لوگ ہی ایسے جو عرش الہی کے سائے میں رہیں گے، لیکن یہ ایسی بات نہیں. یاد رکھیے وہ عرش الہی کے اندر 7 جو ہے وہ ایک مخصوص حدیث کے اندر آتا ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے، بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اس وجہ سے یہ بات معروف ہے کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ حدیث میں 7 ہے، اور بھی حدیثوں میں دیگر باتیں آتی ہے. مجھے جو روایتیں ملی میں آج آپ کے سامنے 12 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے ان کے بارے میں رکھوں گا. یہ روایتوں میں الفاظ کے ساتھ ہے، عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ. تو وہ ایک حدیث تو مشہور ہے 7 والی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور حدیثوں میں جو ہے چیزیں ملتی ہیں. 2 حدیثوں میں ایک آتا ہے اور ایک حدیث میں ایک ساتھ 3 آتے ہیں. جیسے یہ ایک حدیث میں 7 آتے ہیں، ایک حدیث میں 3 آتے ہیں، 2 حدیثوں میں ایک آتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے ملی، لیکن ہو سکتا ہے تحقیق کرنے پر اور بھی باتیں ملے. میں نے یہاں جو سائے والی روایتیں جمع کی وہ عرش اللہ کا سایہ جہاں لفظ آتا ہے وہ جمع کی. حالانکہ ان سایوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذیلی سائے اور ہوں گے، ان کے ماتحت اور سائے ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ روز قیامت سورہ بقرہ پرندے کی شکل میں آ کر اپنے پڑھنے والے پہ سایہ کریں گا. سورہ آل عمران پرندے کی شکل میں آئیں گا، اپنے پڑھنے والے پہ سایہ کریں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پرندوں کی شکل میں آئیں گے، اور پرندے کی جیسا پرندہ اوپر اڑتا ہے نیچے چھاؤں ہوتی ہے، اور ظاہر سے بہت بڑے پرندے ہوں گے. تو جو ان کا پڑھنے والا تھا، علماء لکھتے پڑھنے اور عمل کرنے والا تھا، ان پہ سایہ کریں گے. لیکن یہ سب ذیلی سائے ہے. ذیلی سمجھتے ہیں نا، کسی بڑے سائے کے ماتحت والے سائے.